بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفسیر الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں گرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے گرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو اسے جلدی مانگتے تھے۔
ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اگر ہر ظالم شخص جو کچھ زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک 20 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب اس کا خلاصہ کچھ یوں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، خلاصہ ذرا غور سے سنیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن جیسی ایک سورہ لے آئیں، قرآن جیسا قرآن لے آئیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، یا پھر 10 سورتیں لے آئیں، یا پھر قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے آئیں۔ تو یہاں ایک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک سورہ کم سے کم اور اس کے بنانے میں تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لو، تم بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو تب تمہاری مدد کرے، تو کیا قرآن جیسی صورت بنا سکتے؟ قرآن کے اندر جو ایک سورہ ہے، ایک سورہ جیسی کوئی بات وہ لا سکتے؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، حجت قائم کر دیجئے لوگوں پر، لوگ بات مانیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانیں گے تو کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے۔ اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم پر غور کریں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے یا دوسری چیز بہتر ہے؟ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی وقت متعین ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے نہ وہ وقت پیچھے ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے وقت پر چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا قیامت کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ قیامت کب ہے، وعدے کا دن کب ہے؟ تو وعدے کا دن ہے اور یہ چیز ہونے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان غور کیجئے، کہا جا رہا ہے قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، اور قرآن کریم تصدیق کرنے والی کتاب ہے، پچھلی جتنی کتابیں اتاری گئی ہے سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب چیلنج بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ چیلنج 3 طریقے سے کیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ پورا قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے، پورا قرآن کریم ہی لے آؤ۔ غور کریں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے تمام انسان، تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسا قرآن لے آئیں اور وہ سب کو بلا لیں جو مدد کرنے والے ہو، تو کیا اس جیسا قرآن لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد چیلنج کو ذرا ہلکا کیا گیا، تو 10 سورتیں ہی لے آؤ اگر لا سکتے ہو۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا جا رہا ہے لے آؤ قرآن کریم جیسی 10 سورتیں ہی لے آؤ، اللہ کے علاوہ سب کو تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو، وہ تمہاری مدد کریں اور قرآن گڑھنے میں، قرآن بنانے میں تمہارا سپورٹ کریں، سب کو بلا کے لے آؤ۔ کیا تم بنا سکتے ہو؟ بالکل نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا چیلنج ہے جو سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 38 کے اندر ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے آپ نے، تو آپ کہیے اس جیسی ہی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، سب تمہاری مدد کریں اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ابھی وقت ہے وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ i+ TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات i+ TV کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ i+ TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00
00011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्फे से पहले बात ये चल रही थी कि कुरान करीम एक मोजिज़ा और चैलेंज है। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से चैलेंज किया है कि कुरान जैसा कुरान ले आओ, फिर कहा 10 सूरतें ले आओ, फिर कहा 1 सूरत ही ले आओ, फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि सूरह में से कुछ हिस्सा ही ले आओ। ला सकते हो? नहीं ला सकते। कुरान करीम उस ज़माने में और आज और क़यामत की सुबह तक बराबर है, एक चैलेंज है, खुली हुई किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मोजिज़ा है ये, और ये रहा है कि अल्लाह ताला नबियों को ऐसी चीज़ देता है लोग आजिज़ आ जाएं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जादूगरी आम थी, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी चीज़ दे दी कि जादूगर कुछ नहीं कर पाए। लाठी जो है वो सांप बन के तमाम चीज़ों को निगल गई। तो अल्लाह ताला नबियों को इसलिए देता है ताकि हक़ वाज़े हो जाए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में डॉक्टरी का बहुत रिवाज था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी डॉक्टरी सिखाई, वो मुर्दे को भी ज़िंदा कर देते थे। ये अल्लाह के हुक्म से था। परिंदे की शक्ल बनाते और उसमें रूह फूंक देते, तो ये अल्लाह के हुक्म से था, अल्लाह ताला के इज़्न से था। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों को अपने ऊपर बड़ा नाज था। हमसे ज़्यादा अरबी किसको आती है? बकिया लोगों को वो अजमी समझते थे, गूंगा समझते थे। तो अल्लाह ताला ने अरबों को चैलेंज किया, सब लोगों को चैलेंज किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी किताब दी जो खुला हुआ मोजिज़ा और चैलेंज है, कुरान करीम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए बेहतरीन दलील है। अब आइए ज़रा गौर करें आगे की आयतों पर। आयत नंबर 41 और 42 पर गौर कीजिए। मुशरिकीन से इजहार बरात किया जा रहा है, जिन पर हुज्जत कायम हो गई है, समझाया गया, बहुत समझाया गया, माने नहीं, तो अब कह दिया जाएगा। सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 और पूरी सूरह पढ़िए, उसके अंदर यही है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कह दीजिए ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत कर रहे हो। फिर आखिर में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तो ये कब होगा? जब समझाने के बाद हुज्जत कायम हो जाए, समझा के थक चुके फिर नहीं मान रहे हैं तो ऐलान कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आया व इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। अगर वो लोग आपको झुटलाएं तो आप कह दीजिए मेरा अमल मेरे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, और मैं बरी हूँ जो तुम कुछ कर रहे हो और तुम बरी हो जो कुछ मैं कर रहा हूँ। यानी एक दूसरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा मैं जो कर रहा हूँ तुमसे पूछा जाए, तुम जो कर रहे हो मुझसे पूछा जाए, ऐसा नहीं। हर एक से अपना अपना पूछा जाएगा। मैंने हुज्जत तमाम कर दी, बातें पहुँचा दी, मानना है तो मानो, वरना तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर हैं। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैया वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, कि अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं। एक हदीस में, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 15 बाबु तहरीम ज़ुल्म हदीस नंबर 2577। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने नफ्स के ऊपर हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दिया है, तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। तो लोग अपने ऊपर क्यों जुल्म करते हैं? अल्लाह ताला किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, इसलिए अल्लाह ने यह भी कहा कि तुम लोग भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लिख रखा है और अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर हावी है। तो अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता। दुनिया के अंदर जो भी जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं उन्हें डरना चाहिए, कहीं अल्लाह ताला का गज़ब उनको ना नाजिल हो जाए। वो अल्लाह ताला की नापसंदीदगी वाला काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं है। इसलिए किसी पर जुल्म ज़्यादती से बचिए, वरना कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ हो जाएगी और वो सबसे बड़े जालिम है। अब आगे आयत नंबर 45 में कहा जा रहा है, हश्र के दिन एहसास होगा कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। दुनिया के अंदर हम और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसु इल्ला साअतम मिनन नहार यतआरफून बैनहुम, और जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा करेगा तो उन्हें यूं लगेगा जैसे वो दुनिया में दिन की एक घड़ी से ज़्यादा न रहे थे। वो बाहम एक दूसरे को पहचान लेंगे। सूरह नाज़ियात सूरह नंबर
79, 81, آیت نمبر 46 کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے گویا ایک شام یا صبح ٹھہرے، دنیا کے اندر بس اتنا ہی رہے، کبھی ایسا بھی لگے گا آدھا دن رہے، پورا دن رہے، احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، بیٹا باپ کو جانے گا، باپ بیٹے کو جانے گا، ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہاں سب چیز ظاہر ہو جائے گی، بھائی بھائی کو جانے گا، بیوی کو جان رہا، بال بچوں کو جان رہا، لیکن ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 101 پر غور کیجئے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ قرابتیں رہیں گی اور نہ آپس میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 15، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور جگری دوست بھی اپنے جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان پڑھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جب کان بہرا کر دینے والی آ جائے گی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، سب ننگے اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کی طرف تاک نہیں رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ننگے جسم بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو مرد لوگ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، وہاں معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ وہ بھیانک منظر ہے، وہ آنے والا ہے، اس لیے قیامت کی تیاری کر لیجئے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 67 کے درمیان دیکھیے، مجرموں سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دکھائے گا، دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھائے گا جو وعدہ ہے کہ مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ آگے ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو رسول کا آنا ضروری ہے، رسول کا پہنچنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ کل قیامت کے دن رسول بھی ساتھ ہوں گے، نامہ اعمال ساتھ ہوں گے، گواہ ساتھ ہوں گے، فرشتوں کی گواہی بھی لائی جائے گی، رجسٹر بھی ساتھ ہوں گے، سب ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس امت کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ پچھلی امت ہے، لیکن ان کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 896، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم تو سب سے پچھلی امت ہے، ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کا ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام دعا کرتے رہیں حساب و کتاب آسان ہو، اللہ ہم سب کا حساب و کتاب آسان لے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 52 کے درمیان غور کیجئے، منکرین قیامت، جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، قیامت کے جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ اب یہ کب ہے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ جلدی بازی کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے آ جائے، جبکہ ایمان والے ڈرتے ہیں کہ قیامت کہیں آ نہ جائے۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 18، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی طلب کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں
وہ گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا معلوم کیا ہونے والا ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ہرگز مہلت اسے نہیں ملتی، عذاب آئے گا اور قیامت برحق ہے۔ آیت نمبر 53 سے 54 کے درمیان غور کیجئے، قیامت برحق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا واقعی قیامت سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور وہ حق ہے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کافروں نے کہا قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ ضرور آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد